طلاق اور خلا کے بعد آئیے سمجھتے ہیں کہ اسلام میں فیملی کا جو کانسیپٹ ہے، جوائنٹ فیملی کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے۔ اسلام میں اللہ نے بہت واضح سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 25، اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 31 اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں تمام وہ رشتے بتا دیا مسلمان عورت کو کہ کن کے سامنے اس کو حجاب کرنا ہے، کن کے سامنے حجاب نہیں کرنا۔ تو ظاہر سی بات ہے سسرالی رشتہ داروں میں سسر کے علاوہ، سسرے جس کو عام طور پر کہتے ہیں، فادر ان لا، سسر کے علاوہ دوسرے جتنے مرد رشتہ دار سسرال میں ہوتے ہیں وہ سب عورت کے لیے غیر محرم ہیں، تو عورت کو ان کے سامنے حجاب کرنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جوائنٹ فیملی میں کیونکہ یہاں پورے ایک جگہ ہوتے ہیں اور حجاب نہیں ہوتا، تو اسی لیے اسلام میں جوائنٹ فیملی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اور خاص طور پر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب شوہر کے بھائی کے بارے میں معلومات کی، شوہر کا بھائی یعنی جیٹ یا دیور کے بارے میں معلوم کیا، تو کہا کہ شوہر کا جو بھائی ہے وہ موت ہے کہا۔ تو سوچئے اگر کوئی ہماری مسلمان بہن یا کوئی مسلمان عورت اپنے دیور یا جیٹ کے سامنے بے پردگی کرتی ہے تو پھر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو گناہ ملے گا، آخرت میں بھی پھر اس کے لیے بربادی کا وہ باعث بن سکتا ہے۔ اور آپ سوچئے کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دل تو پاک ہے، ہمارے دل تو صاف ہے، جبکہ یہ حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے، امہات المومنین کے لیے آیا ہے، اور صحابہ صحابیات کے لیے آیا ہے۔ تو ہمارے دل، ہماری نیتیں امہات المومنین سے پاک نہیں ہو سکتی، ہمارے دل کی نیتیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی مسلمان عورتوں سے زیادہ پاک نہیں ہو سکتے، ان کے جوتی کی دھول کے برابر بھی ہم شریف نہیں ہو سکتے۔ اور آپ سوچیے آج کے وقت کی مسلمان عورت کیسے شریف ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیے، اگر وہ قرآن حدیث سے دوری اختیار کرتی ہے تو ہم شریف کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ اگر کوئی مسلمان مرد چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے ماں باپ کی یعنی شوہر کے ماں باپ کی، یعنی بیوی کے کیا ہو گئے، ساس سسرے ہو گئے، ان کی خدمت کرے یا ان کا خیال رکھے، تو اس کو واضح ہم کو سمجھنا ضروری ہے کہ مسلمان بیوی پر قرآن اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہیں بھی عورت کے لیے لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرے۔ ہاں اگر مسلمان لڑکی راضی خوشی اپنے شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، ان کا خیال رکھتی ہے، تو وہ ماشاءاللہ شوہر کے لیے الحمدللہ اپنی جنت کما لے گی، جنت میں اعلیٰ اس کو مقام مل جائے گا، کیونکہ وہ شوہر کی راضی خوشی کے لیے کر رہی ہے۔ لیکن مسلمان مردوں سے بھی میں گزارش کروں گی کہ جو اپنے ماں باپ کا خیال آپ کو خود رکھنا ہے، جو اصل آپ کا کام ہے، تو آپ اپنی مسلمان بیوی پر جبر یا ظلم نہیں کر سکتے۔ ان باتوں سے ہم کو کیا سمجھ میں آیا کہ مسلمان عورت کو شرعی اعتبار سے اسلام نے حق دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو یہ کہے کہ میں آپ کے ماں باپ سے علیحدہ گھر میں رہنا چاہتی ہوں۔ اور مسلم پرسنل لاء بورڈ میں خود یہ ایک آپ کو کنڈیشن موجود ہے کہ آپ یہ لگا سکتی ہیں کہ آپ الگ گھر میں رہنا چاہتی ہیں۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک کہا کہ ایک مسلمان مرد جب وہ شادی کرتا ہے تو شادی کرنے کے بعد، نکاح کے بعد، اس کو سب سے زیادہ خرچے کی جو ذمہ داریاں پوری کرنی ہے سب سے پہلے وہ ہے اس کی بیویوں کے خرچے کی ذمہ داری، اس کے بعد اولاد کے خرچے کی ذمہ داری، اس کے بعد اس کے ماں باپ کے خرچے کی ذمہ داری۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں کیا فرمایا؟ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طرح تمہارے حق عورتوں پر ہیں، عورتوں کے بھی حق تم پر ہیں۔ اور پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد آدمی عورت کا قوام ہے، اس کا نگران کار ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو فضیلت کیوں دی ہے عورت پر، اس کو ایک مقام بڑھ کر کیوں دیا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے مال میں سے عورت کے لیے خرچ کرتا ہے، اب عورت کی جو ضروریات ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ یہ چیز ماشاءاللہ ہم کو سمجھنی چاہیے۔ یہ 5واں مسئلہ تھا۔ انشاءاللہ میں اپنی تقریر کا اختتام کرنے سے پہلے آپ سب کو پھر سے دعوت دوں کہ انشاءاللہ میری اگلی تقریر کی جو نشست ہوگی اس میں 5 اور اہم مسئلے جو ہے عورتوں کے تعلق سے، وہ انشاءاللہ اس پر تبصرہ کروں گی، جس میں آپ لوگ اور آپ کے رشتہ داروں کو انشاءاللہ، دوست احباب کو، فیمیلز کو انشاءاللہ ضرور لے کر آئیں۔ اور میری تقریر کو اس آیت سے مکمل کرنا چاہتی ہوں جسے میں نے شروع کیا تھا، سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 97۔ اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، لیکن وہ مسلمان ہو، فلنحینہم حیاتا طیبہ، اللہ ان کو بہترین زندگی عطا کریں گے، ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، اور ان کو بہترین اجر آخرت میں ان کی نیکیوں کا ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔